جی ایسے ایسے غم ہیں لوگوں کے، یقین کریں جب خود انسان پہ غم آتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا نا وہ سوچتا ہے کہ یار تھوڑا سا میں دیکھوں دوسرے کس غم سے گزر رہے ہیں، تو یقین کریں انسان رو پڑتا ہے کہ یار مجھ پہ تو غم آیا ہی نہیں ابھی۔ یقین کیجئے آپ، چلڈرن ہاسپٹل ہم کئی بار گئے بچوں کو لے کے، ماں باپ کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، مطلب ان کے پاس موٹیویشن ہی نہیں ہے کچھ زندہ رہنے کی کہ یار ہمارا ایک ہی بچہ تھا، اس کو کینسر ہو گیا، اب دے آر always around that child to take care of that child۔ آپ اس کے بارے میں سوچ لیں وسیم بھائی، میں کافی اس پہ بات کرنا پسند کرتا ہوں جو انٹرسیکس ہیں ہمارے۔ دیکھیں ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو، اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے، وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے، پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا، یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا کس اس سے گزرتا، کس کرب سے وہ بچہ گزرتا ہوگا کہ اس کا آخر قصور کیا ہے۔ سوسائٹی نے اسے امپاور کرنا تھا، اپلفٹمنٹ دینی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، کئی ایسے صحابہ تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جس طرح انہیں محبت دی، پیار دیا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت دی، سوسائٹی میں الٹروازم کے ایلیمنٹس اجاگر کیے، صحابہ کو کہا ٹیک کیئر آف ایچ ادر۔ تو ہم بہت دور ہیں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں سے۔ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ، مطلب سوری ٹو سے، لیکن ڈاکٹرز کی جو کمیونٹی ہے، تین طبقات میں سمجھتا ہوں، ڈاکٹرز، ایجوکیشن، اور یہ جو ہمارا لا اور جسٹس کا سسٹم ہے، یہ تین جس معاشرے میں سر خراب ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اس معاشرے کا۔ بالکل ڈاکٹرز کو لے کے تو، چونکہ میں خود بھی میڈیکل سے، اور میں بالکل اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت جو ہے ڈاکٹرز میں بھی شاید وہ احساس نہیں رہا، اور بلکہ میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو اس میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ ہے، اپنے قبر کے کتبوں پہ بھی یہ ڈگریاں لگا لیں، شاید ادھر بھی کام آ جائے۔ اللہ، مسیحائی کو آپ نے پیور کاروبار بنا دی۔ اللہ پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن راستہ تو صحیح دکھاؤ۔ صحیح بات۔ ابھی کل کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، اور یہ میں شیئر کروں گا کہ ایک بچہ جس کو مائلڈ فیٹی لیور ہے، اس کو صرف پیسوں کے لیے لیور بایوپسی کا بولا ہوا ہے۔ اب یہ اگر ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ظلم ہے؟ اور یہ پھر میں نے اس کو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ڈائٹ آپ تو، میں شاید اس کو گریڈ 1 بھی نہ بولوں، یہ ویسے ہی انہوں نے آپ کو ڈرا دیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ ہو رہا ہے۔ خیر ہم بھی، جو میں بھی اپنی ویڈیوز کے ذریعے جو کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم آدھا ڈاکٹر بنا دو، کہ کم از کم یہ شیر کے منہ میں جانے سے ایٹ لیسٹ اگر جانا بھی ہے تو تسلی کریں، سارے ڈاکٹر برے نہیں ہیں، بہت اچھے، بہت زبردست ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ جس میں مراد دی جاتی ہیں۔ مرتبے والا شخص اگر کسی سے کوئی تحفہ لے اور اس کی نظر اس تحفے کی ویلیو کے اوپر ہو تو دونوں کی عاقبت خطرے میں۔ اور پھر ایک ڈاکٹر اگر اتنے زیادہ تحفے تحائف لے تو، لیکن یہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ بلکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ پہلے میں تھوڑی اونچی پیچ پہ بات کرتا تھا، اب میں دوسرا نہیں، کیونکہ میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میں اپنی بات کنوے کروں گا۔ میں یہاں بات کنوے کرنا ہے، کنونس کرنے نہیں آیا کسی کو، جس نے سمجھنا ہے۔ تو وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جڑی جذبات میں آ کے، کیونکہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا، بڑا دل دکھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ، چونکہ میں اس میں غصے میں تھا نا، تو شاید اس غصے کی وجہ سے لوگ شاید نیگیٹو چیز، تو یہ ہے کہ ابھی بس میرا یہ نہیں ہے کہ میسج کو کوئی کروڑوں تک پہنچے، ایک بندے تک پہنچے لیکن وہ اس کے اوپر عمل کر لے، جس ایک انسان بچ جائے تو۔ بلکہ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا تھا فری، تو ادھر ایک پولیٹیشین صاحب آ گئے، اچھا، تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب وہ سارے بیچارے بالکل ان پڑھ لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ان جاہلوں کو ٹھیک کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا سر کوئی ایک جاہل تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا۔ میں نے کہا جی ایسے ہی، میں نے کہا اسی وجہ سے تو ہم نے یہ حال کر دیا، ایک دیا کافی ہوتا ہے اندھیرے کو مٹانے کے لیے، بس کر دیں لوگوں کو نا امید کرنا، یہ ہم جو ہے نا۔ اور دوسرا ہے کہ کسی غذائی بیماری کو لا علاج قرار دینا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو۔ تو بس یہ کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی ہوپ آپ کی پوری ہے تو انشاءاللہ وہ ڈھونڈنے والے کو ملے گا۔ ہاں کوشش پوری کرنی ہے، اور دعا، کوشش اور دعا، انشاءاللہ نکل آئیں گے آپ بیماریوں سے، انشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے انگزائٹی کی بات کی، تو میں چاہوں گا کہ
اس کا تھوڑا سا آپ میڈیکلی بھی ڈسکس کر لیں کہ اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور باڈی پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں, یا وہ باڈی کی وجہ سے انگزائٹی ہوتی ہے یا یہ وائس ورسا ہے کہ انگزائٹی باڈی پہلے آپ کے خیالات, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ ہے, ہر آپ ورسٹ کیس سینیریو, آپ ہر غلط چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو, پتہ نہیں مجھے کینسر تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں مجھے میدے کا کینسر تو نہیں ہے, اسی طرح سے چیزیں, پتہ نہیں میرے گردے کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ کے خیال اس طرح سے ہو جائے نا تو پھر آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہاضمے کے سسٹم کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ برین, یہ ہمارا سیکنڈ برین ہے. تو جب آپ کا برین, مین جو آپ کا برین ہے وہ افیکٹ ہو گیا اور وہ نیگیٹو ہو گیا تو آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. لوگوں کو اتنی سویئر انڈائجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر, یعنی کہ وہ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لٹرلی ان کی لائف, کوالٹی آف لائف تباہ ہو کے رہ گئی ہوتی ہے. تو ان کو میں نے بلکہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی کو, آپ نے کہہ دیا ہے نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک اسٹیٹ میں آپ نے جا کے ڈسکس کرنا ہے اور پراپر پروفیشن سے کرنا ہے, اور باقی اچھی کتاب پڑھیں, اچھی آڈیوز سنیں, اچھی ویڈیوز دیکھیں, اور آہستہ آہستہ آپ اس سے نکل آئیں گے. ایک ٹائم تھا کہ پہلے میں وائٹامن ڈی پہ بڑا فوکس کرتا تھا کہ وائٹامن ڈی لیں, ہاں وائٹامن ڈی کا رول ہے, لیکن یہ آپ نے خود کو ہی نکالنا ہے اس میں, لیکن کسی کی ہیلپ کے ذریعے, کہ وہ آپ کو پازیٹیو رکھے. آپ کی جو بھڑاس ہے, جیسے ابھی میں پہلے جو میں بات کر رہا تھا, اب میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن ہے, تو جب وہ کھلتا ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے. بلکہ میری کل کال کنسلٹیشن تھی, تو لوگوں کی اپنی جو ہے وائف سے بھی نہیں بن رہی, اور بڑے لوگوں کے مسئلے ہیں نا, تو مجھے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے نا وہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے اور مجھے عزت نہیں کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری وائف تمہاری عزت نہیں کرتی, تم صبر کرو, دنیا تمہاری عزت کرے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ میں نے ان کو واقعہ بتایا کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا, اور یہ وائف دونوں کے, مرد عورت دونوں کے لیے, کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ وہ بڑی ان کو نالج ہے لیکن بس شوہر سے نہیں بنتی. تو اگر وہ علم آپ کو شوہر کے فرما بردار نہیں بنا رہا, یا اگر سیم مرد ہے اور وہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو وہ جتنا مرضی بھی بڑا مفکر ہو, وہ سب ہو, تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے گلے شکوے شروع کیے ہوئے کہیں وہ خود ساختہ تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر نا آپ کہتے ہو ہر کوئی میرے بارے میں برا سوچ رہا ہے, کہ وہ ڈیلیوژن آف پرسیکیوشن, یہ بھی تھوڑا بیچ میں, خیر یہ تو ایک اور بیماری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے, ساری دنیا میرے خلاف ہے. صحیح بات. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یقین جانے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے. بالکل ایسے آپ, اور دوسرا یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. چلے اگر آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر ہی دیا تو اس جو تنہائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, اور دل کی دنیا بات کریں, اور دیکھیں کہ یہ پریشانی آئی کیوں ہے. غم سے گھبرانے نہیں ہے, غم کو ریڈ کرنا ہے, بریو بننا ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, پریشانی کیوں آئی, مجھے کیا سکھا رہی ہے. انگزائٹی کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نے جیسے کہا نا کہ میں بھی پیشنٹ سے لرن کرتا ہوں بڑا, تو کچھ بتائیں کہ پیشنٹس نے کیا آپ کو سکھایا ہے. پیشنٹ نے جی بڑا کچھ سکھایا ہے. پیشنٹ جب آتا ہے اور جب وہ, میں اس سے بات کرتا ہوں, اور جب وہ تعلق بنتا ہے, اور جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس کو وہ بات کنوے ہو گئی ہے, تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور یعنی کہ دیکھیں نا, دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے, اور دل کی صحت ہے. تو مجھے میرے پیشنٹس نے محبت کرنا سکھایا ہے. دل کی صحت محبت ہے, اور دل کی جو بیماری ہے وہ نفرت ہے. صحیح. اکثر نا ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, اس لیے پھر ہمارے اوپر یہ بے جان چیزوں کی محبت نے ہمیں بحث کر دیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیشنٹ سے, اور روزانہ میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ میرے لیے بڑا ایک لیسن ہوتا ہے, جس کو اب میں اکثر, جیسے اس دن ریسنٹلی ایک وہ ہوا کہ ایک پیشنٹ آتا ہے ایلوپیشیا کا, جس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. اور میں اس کو بھول بھی گیا, مجھے یاد بھی نہیں تھا. وہ آ گیا تو میرا ایک کام ہوتا ہے کہ میں کسی کو مطلب وہ ہوپ کے بغیر نہیں بھیجتا. تو وہ چلا گیا, آیا تو میں بڑے اس کے ساتھ گفٹ کے ساتھ آیا. تو میں کہتے ہیں مجھے آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تو کہتے ہیں میں تو آپ کا پیشنٹ ہوں. تو اس کو پیچز تھے پورے نا, اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتے جی وہ بس آپ کے وائٹامنس سے. تو جب وہ نکلا نا, تو میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ وائٹامنس کچھ بھی نہیں تھے, صرف اور صرف اس کو ایک ڈاکٹر ملا تھا جس نے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تو تمہیں شفا اللہ دے گا. یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے, لیکن یہ بہت 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 معنی رکھتی ہے. اور میرے پاس ایسی پیشنٹس آ رہے ہیں, اور وہی بات ہے کہ کوالٹی آف لائف, جیسے اس دن میں نے ویڈیو شیئر کی ماں جی کی, میں کہتا ہوں مزہ ہی آ گیا تھا. پورا دن میں, وہ کہتے ہیں نا, ایک سرور میں رہا تھا میں.
وہ آئیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمرہ کیا دوبارہ, 3 سال پہلے عمرہ کیا تھا کووڈ سے پہلے ویل چیئر پہ, اب انہوں نے دوبارہ عمرہ کیا. تو کہتے ہیں کہ پتر جب میں لاسٹ عمرہ کرنے گئی تھی تو میں ویل چیئر پہ تھی اور میں لوگوں کو طواف کرتا دیکھتی تھی تو میرا دل روتا تھا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. اس دفعہ میں گئی ہوں اور میں نے سارے ارمان پورے کیے. میں نے ادھر ہی ٹیم کو بولا ان کی ویڈیو بناؤ, باجی کی ویڈیو بناؤ. وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور اس سے کتنے لوگوں کو موٹیویشن ہوئی. ایک بعمل شخص جب اپنے آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے, موٹیویشن بن جاتا ہے نا, کہ ایک ٹھیک ہوا ہے تو بس یہ جب میں ان کو ٹھیک ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بھی صحت بہتر ہو رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو باقاعدہ یہ کہتے سنا ہے, ایون میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, میڈیکل سائنس شوڈ بی کرول, شوڈ بی روتھ لیس. آپ نے ٹروتھ بولنا ہے. آپ کسی کو مطلب ایک کیا موٹیویشن دے کر کرو گے, آپ سچ بولو اس کے ساتھ کہ یہ آپ کا ایشو ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم نے شفا اپنے پلے سے دینی ہے. یہ جو ہم ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں کہ فلانے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. شفا صرف اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. ہم صرف راستہ بتانے والے ہیں. صحیح بات. جب ہمیں اپنی, میں اس کو تھوڑا جملہ سے, اپنی اوقات سمجھ آئے گی نا, وہ ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ پہلے عاجزی دے پھر مرتبہ دے. اگر عاجزی نہیں دینی تو مرتبہ بھی نہ دے. کیوں بندہ پکڑ میں آئے. تو یہ تھوڑی اپنی نا اس ڈگریوں کے تکبر میں یہ بات کر دی جاتی ہے. ورنہ جو بھی ڈاکٹر جس کا ایمان ہے کہ اس نے مرنا ہے, وہ ڈاکٹر بھی مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو بعد میں اللہ کو پیارا ہونے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کو پیارے ہو جاؤ. صحیح بات. مخلوق کی خدمت. تو یہ بس تھوڑا نا ہمیں سکھایا بڑی الٹی پلٹی چیزیں جاتی ہیں. اور ہماری جو کتابیں ہیں نا, یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. اور میں یہ کوئی بغیر ریفرنس کے بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح. ایک ڈاکٹر 5 سال MBBS میں جو بھی پڑھتا ہے, گریجویشن کے 5 سال کے اندر ہی اس میں سے آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کر رہا, میں آپ کو آگے ریفرنس دوں گا. ٹھیک ہے. یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آدھا غلط ثابت ہو جاتا ہے. کون سا آدھا ٹھیک ہے, کون سا آدھا غلط ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. The best way to learn is learn on your own. Think out of the box. اور یہ جملہ ہے ڈاکٹر ڈیوڈ سیکٹ کا, جو کہ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کے گرو ہیں. کلینکل ایپیڈیمیولوجی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹروں کا گرو کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بھائیو, اگر مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا نا, تو آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں, آپ کی وہ کاؤنسلنگ کسی کام کی نہیں. آپ دیکھو کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. صحیح. اور قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, بے شک, اور اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں میں شفا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کم بھی کھانا, صحیح بھی کھانا, صحیح, اور ہفتے میں 2 روزے رکھنا. بالکل صحیح. مومن وہ ہے جو خود پہ سخت اور دوسروں پہ نرم ہو. بھوک ترک کرنا خود پہ سختی ہے, روزہ رکھنا خود پہ سختی ہے, ایکسرسائز کرنا خود پہ سختی ہے. اور ہر سختی کے ساتھ اللہ کی گارنٹی ہے آسانی کی. بالکل ٹھیک. تو ہر سختی کے ساتھ صحت جیسی آسانی ہے, ڈائٹ اور ایکسرسائز کے. ڈائٹ پہ میں چاہوں گا تھوڑا آپ کمنٹ کریں کہ آج کل جو چکن وغیرہ کھلایا جا رہا ہے, برائلر, اس کے بارے میں کافی سنا ہے. اور یہ جو ڈبے کی خوراک ہے, یہ ساری چیزیں, تو کیا واقعی یہ اوائڈ کرنی چاہیے اور آرگینک کی طرف آنا چاہیے؟ بالکل. میں آپ کو دیکھیں, ہمارے پاس مکمل آرگینک فوڈ کی تو آپشن نہیں ہے, اویلیبلٹی بھی نہیں ہے, افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ہے. لیکن ابھی میں آپ کو نا جو فوڈ پیرامڈ پڑھ کے سارے ڈائٹیشین ڈگریاں لے رہے ہیں, میں نے اس دن اس فوڈ پیرامڈ کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کیا اور میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں جو چیزیں استعمال زیادہ ہوئی ہیں, چکن زیادہ استعمال ہوا ہے, بالکل ٹھیک, پروسیس فوڈ زیادہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے بعد ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ریڈ میٹ کی جگہ آپ نے وائٹ میٹ لینا ہے, چکن لینا ہے. تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. ہم نے مٹن لینا ہے, ہم نے بیف لینا ہے. اور ہاں, پروٹین پوری کرنے کے لیے حسب ضرورت اگر ہم چکن لیتے بھی ہیں, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری کام ہے پروسیسڈ فوڈ سے ہٹنا ہے. صحیح. اس کو میں فوڈ کہتے نہیں, اس کو میں پروڈکٹس کہتا ہوں. جیسے طاہا بھائی کے ساتھ بھی میں نے وہ ایوری, مطلب پتہ نہیں بولنا نام لینا چاہیے کہ لینا چاہیے, ایک دودھ ہوتا ہے پاؤڈر والا دودھ. صحیح. اس کی اگر آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں, ویجیٹیبل آئل, اسٹیبلائزر اور شوگر. دودھ کدھر ہے؟ لیکن لوگ اس پہ چائے پی رہے ہیں. تو ابھی لوگوں کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنا. اکثر کل ایک پیشنٹ آئی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے بس سب کچھ کم کر دیا. میں نے کہا صرف کم نہیں کرنا, صحیح بھی کھانا ہے. آپ چند لقمے لیں, لیکن اگر آپ صحیح لینا, کیونکہ چند لقمے کافی ہیں آپ کے لیے, لیکن وہ صحیح ہونے چاہیے. جنک فوڈ کہاں, اب اس کو پریکٹیکلی لے کے چلنا اٹس ویری چیلنجنگ. لیکن 5 دن تو آپ صحیح ڈائٹ کر سکتے ہیں نا. صحیح. 6 دن تو آپ ڈائٹ کر سکتے ہیں, ویکینڈ پہ انجوائے کریں, کھائیں پئیں. بالکل ٹھیک. اب آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا پورا وہ پروسیس فوڈ کا جو انٹیک تھا وہ 1 دن کے لیے. 6 days 5 days تو آپ صحیح کھا رہے ہیں. تو یہ بس یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے چینی, جیسے ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں اس پورے پوڈ کاسٹ کے دوران,
اگر میں اور آپ, ہمارے ادھر جو ہے پیپسی کا ایک کین پڑا ہوتا, آپ کی طرف بھی اور میری طرف بھی, اور میں سپ سپ کر کے پی رہا ہوتا اور آپ بھی, اور پورا کسی کو فیل بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اس سیم اگر 10 چمچ چینی ادھر پڑی ہوتی اور ادھر پڑی ہوتی, اور میں آپ سے تھوڑی تھوڑی بعد وہ ایک چمچ لیتا, تو آپ نے بیچ میں ہی کہہ دینا تھا کہ وہ بھائی کیا کر رہے ہو, اپنی جان پہ رحم کرو. اور یہ ایگزیکٹلی فوڈ انڈسٹری نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. کوئی میں وہ کہتا ہوں نا کہ بل بورڈ پہ کبھی کوئی سیلڈ بھی تو آئے, کوئی ہیلدی فوڈ بھی تو ہے. تو بس یہ کہ صرف, اور دوسرا ہے کہ فوڈ پانڈا زندہ باد, ٹھیک ہے. تو اس نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ, تو ابھی ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی اس کو ریسٹرکٹ رکھنا ہے. یہ فوڈ نہیں ہے, یہ پروڈکٹس ہیں. بالکل وہ ان کو ذائقہ دار کرنے کے لیے, ایڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ بڑی چیزیں کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ڈاکٹر پردیپ جمنا داس ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ لوگ ان کو سرچ کریں. اچھا. 30 سال کا کلینکل ایکسپیرینس ہے, اور وہ اب اپنی پیشنٹس کو فاسٹنگ اور ڈائٹ اور ایکسرسائز کی طرف لے کے آ رہے ہیں. صحیح. وہ ایک بڑی مزے کی ایگزامپل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اوور ریٹڈ چیز فوڈ ہے. اچھا. جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جس کا مفہوم ہے, انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا, حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. تو چند لقمے, لیکن صحیح لقمے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورا دن بغیر خوراک کے سروائیو نہیں کر سکتے, تو آپ میں اور جنکی میں کوئی فرق نہیں. اتنا سخت جملہ. اب جب میں تھوڑا, مجھے پہلے بڑا عجیب سا لگا, لیکن پھر جب میں نے ریلیٹ کیا کہ واقعی اگر ہم دیکھیں, فاقہ بڑا کامن ایک چیز ہوتی تھی ہمارے اندر. ہفتے میں 2 روزے تو رکھے جاتے تھے. بالکل صحیح. تو پورا دن فاسٹنگ ہی تو تھی نا. صحیح. کہ آپ نے سحری سے اور پھر اس کے بعد افطاری تک, اور اس میں بھی پھر محدود غذا کھانی. بالکل ٹھیک. تو بس یہ کہ ہمیں دوبارہ سے نا ان چیزوں کو بلکہ انلرن کرنا ہوگا, ری لرن کرنا ہوگا اور امپلیمنٹ کرنا ہوگا. صحیح بات. اس کے بغیر نا یہ, کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ مس انفارمیشن کا ہے. جی ہاں. میں کوئی بات کرتا ہوں نہیں, ہمارے تو نہیں, دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز حرام کر دی ہے ہم نے. صحیح. جو چیزیں آپ کو وقتی طور پہ بیمار کر رہی ہیں, ان کو تو آپ نے چھوڑنا ہے نا. بالکل تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد جب آپ کا میٹابولک ہیلتھ ٹھیک ہو گئی, پھر سب کچھ کھائیں. جی. لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم کاربوہائیڈریٹ چھوڑیں گے, صحیح, اور ہمیں ٹھیک کر دو. ایسے ہی. تو جب تک آپ بیمار کرنے والا فوڈ نہیں چھوڑیں گے, بالکل آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں, صحیح بات, عطا کا ذمہ دار وہ ہے. صحیح بات. ایکسرسائز پہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کتنے دن ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور کتنی ہونی چاہیے, اور ٹائم کتنا ہونا چاہیے اس کا؟ اچھا, اب ہم نے واک بہت کر لی, ہم نے رننگ بہت کر لی. صحیح. اچھی ایکسرسائز ہے, کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادھوری ایکسرسائز ہے. صحیح. ہمیں اللہ نے مسلز دیے ہیں. صحیح. اور وہ سارے مسلز فل رینج آف موشن پہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمارے جو بزرگ تھے, جب اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, تو اگر کہیں شیر آ جاتا تو شیر کو وہ آؤٹ رن نہیں کر سکتے تھے, اس سے بھاگ کے نہیں بچ سکتے تھے. صحیح. درخت پہ چڑھنا ہوتا تھا. تو آج آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں, کیا ہم درخت پہ چڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے مسلز اتنے اسٹرانگ ہیں؟ تو ہم نے فل رینج آف موشن پہ مسلز کو ٹرین کرنا ہے. صحیح. اور یہی جو شوگر ہوتی ہے نا, 80% گلوکوز مسلز کو چاہیے ہوتی ہے. صحیح. تو وقت کے ساتھ مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے پھر ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. صحیح. صحیح. تو پوری ایکسرسائز, اور اب ہم نے صرف باڈی کو لے کے ایکسرسائز کے فائدے نہیں بتانے. 15 to 20 منٹس آف ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو اور ہپو کیمپس کو ری وائر کر دیتی ہے, ریفریش کر دیتی ہے. صحیح. میموری, کوگنیٹو فنکشنز, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی. بالکل. جب ہم اسکواٹس کرتے ہیں, تو جب ہم اگینسٹ دا گریوٹی واپس اٹھتے ہیں, تو ہماری بلڈ سپلائی برین میں جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے, وہ کم ہوتی ہے. صحیح. جیسی وہ کم ہوتی ہے, انڈوتھیلیم سے, خون کی نالیوں سے کچھ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں. اچھا. انڈورفنز, BDNF, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, آپ انرجیٹک ہوتے ہو. اور بلکہ میری زیادہ تر ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں, میں یہ بتاتا ہوں, وہ ایکسرسائز کے بعد ہی ہوئی ہیں, یا فاسٹنگ کے دوران ہوئی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو مینٹل کلیئرٹی ہے نا, کیونکہ آج کل مسئلہ ہی برین فاگ کا ہے. بالکل صحیح. لوگ آفس میں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آدھا گھنٹہ اگر آپ نے نکال لیا نا, صرف ہارڈ ورک نہیں کرنا, اسمارٹ ورک کرنا ہے. بالکل. آپ نے فل رینج پہ ٹرین کر دیا, آپ دیکھیں گے کہ آپ ورک فرنٹ پہ بھی شاندار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے رابطہ شروع کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سگنلز بھیجتا ہے آپ کو. آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھا ہوگا, اکثر انسان کو نا اللہ تعالیٰ ارد گرد سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ میں تجھے نکال رہا ہوں اس گند سے, اس ماحول سے, اور لوگ بھیج رہا ہوں تیری طرف.
جو کچھ ایسے جملے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت پر مبنی جملے ہوتے ہیں, یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو یو تھرو دوز پیپل. میرا یہ ایمان ہے. کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, کوئی لیکچر کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, کوئی میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ انسٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچانک ایک پوسٹ صبر پہ آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسیجز ہوتے ہیں بندے کے لیے کہ تو میری نظروں میں ہے, اور بندوں کے ذریعے آتے ہیں. بندوں کے ذریعے. ایک شعر تھا کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. قیامت والے دن وہ مفہوم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا, تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کو کب بھوک لگی؟ کہتے نہیں, وہ جو بندہ میرا تھا وہ میں ہی تو تھا. تو یہ بس ساری کی ساری بات اسی میں ہے کہ بس اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو لوگوں کے, اور پھر خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کا بھی خیر. پہلے خود سے شروع کرو, تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. صحیح بات. اور جب پراپر آپ اس کے اوپر آ جاؤ پھر اس کے بعد لوگوں تک کنوے کرو. مجھے ایک بات کہی گئی کہ آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, اس نے میری بڑا نا مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اس وقت صرف باڈی بلڈنگ, ٹوٹل باڈی بلڈنگ, کوئی اس کے علاوہ. تو کہتے ہیں آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ تکے سے نہیں آئے آپ کے پاس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا دکھاؤ گے. اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا بات. اور بلکہ نسبت کے اوپر میں بات کر لوں کہ میں رات کو اٹھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت بھوک لگی. اب میں نے انٹینشنلی نہیں لیکن میں نے 3 کھجوریں کھا لی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اگلے دن جب میں گیا تو پیشنٹ آیا. صحیح. تو پیشنٹ سے اسی طرح ڈائٹ کے اوپر بات ہو رہی, تو وہ بڑے تھے عمر میں, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھجوریں پوری خوراک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کل رات آخری چیز جو کھائی ہے وہ 3 کھجوریں, لیکن میں نے نسبت سے نہیں کھائی تھی. سبحان اللہ. آپ نے آنے کے بعد نا, آپ نے جب یہ بول دیا نا, تو مجھے آپ نے میری سوچ ہی بالکل ہے, کیونکہ آپ نے مجھے ہدایت کیا ہے, ہدایت یافتہ سے تعلق. صحیح. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت نصیب ہو جائے. ہم عملی محبت کے مطلب صرف محبت نہیں, عملی محبت. صحیح بات. دشمن کو معاف کرنا ہے, اسی طرح سے ہر پریشانی اس پہ صبر کرنا ہے, اور صبر کو شکر میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ.